بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غیب کی باتیں اس پروگرام کے ساتھ نیو یارک اسٹوڈیو سے لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، میں اور ہمارے معزز مہمان مفتی منیر احمد اخون آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو اتنی پذیرائی بخشی اور یہ پروگرام بے حد مقبول ہو رہا ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ پروگرام ہے ہی آپ کے لیے۔ آپ ہی کے مسائل، آپ ہی کی پریشانیاں اور ان کا حل ہمارے معزز مہمان قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی پریشانیاں اور دکھ آپ کے ساتھ بانٹتے ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو حل فرمائے اور آپ کے تمام کام آسان کرے۔ بہت ہی زیادہ ای میلز آئی ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا بھی زیادہ ممکن ہو سکے آپ کی ای میلز کا جواب دیں۔ آپ ٹیلی فون کال بھی ہمیں کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کرتے رہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالز لیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے معزز مہمان حضرت مفتی منیر احمد اخون۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، روحانیت کے میدان میں، علمیت کے میدان میں ماشاءاللہ بہت بڑا مقام ہے حضرت۔ خوش آمدید پروگرام میں، اور ایک دفعہ پھر میری طرف سے شکریہ بہت بہت یہاں آنے کا۔ حضرت بہت ساری ای میلز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی ای میلز کا جواب بھی دیں، اور کچھ لوگوں نے فرمائش کی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے، تو ان کے لیے انشاءاللہ ای میل کے ذریعے ہی ہم ان کا جواب دیں گے، تو وہ اپنی ای میل چیک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت ای میلز کے ذریعے ان کا جواب دیں گے۔ حضرت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ طریقہ زندگی اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے مذاہب بھی ہیں۔ تو اسلام کو باقی مذاہب پہ اور باقی جو دین ہیں ان کے اوپر کیوں فوقیت حاصل ہے؟ کیا خاصیت ہے اسلام میں کہ اس کو اب باقی مذاہب کے اوپر فوقیت حاصل ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور ادارے کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کی بھرپور کامیابی پر، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ اس خدمت خلق میں قبول فرمائے، آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس میں شک نہیں کہ اسلام یہ تمام مذاہب کا ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس میں ہر مذہب کا پھول اور کلیاں نظر آتا ہے، اور یہی اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو تم پر تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں پہلی ساری مستحکم کتابیں بند ہیں۔ اس میں تورات، انجیل، زبور، صحائف شیس، صحائف ابراہیمیہ کے مضامین کا خلاصہ بند ہے۔ تو گویا کہ اسلام سارے مذاہب کا ایک گلدستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والے کو تعلیم دیتا ہے کہ وہ بانگ دہل یہ اعلان کریں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ سارے رسول ہمارے سر کا تاج اور ساری آسمانی کتابیں ہماری آنکھوں کا سرما ہیں۔ اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں، اور یہی وہ بنیاد ہے اسلام کی، کیونکہ باقی مذہبوں کی بنیاد نگیشن پر ہے، اسلام کی بنیاد نگیشن پر نہیں ہے، ایکسیپٹنس پر ہے۔ اسی وجہ سے کہ یہ سارے نبیوں کو اپنا سر کا تاج، ساری آسمانی کتابوں کو آنکھوں کو سرما سمجھتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تحبونہم ولا یحبونکم، اے مسلمانوں تم دوسرے مذہب والوں سے تو محبت کرتے ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ کیوں؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اس لیے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اور انجیل کا انکار، اور عیسائیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور قرآن کریم کا انکار۔ تو گویا کہ ان کی بنیاد میں ہی نگیشن ہے، اور جہاں نگیشن آ جاتا ہے تو وہاں تعصب کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ مذہب جو ہے وہ ان بائسڈ نہیں رہتا، بائسڈ ہو جاتا ہے۔ جب بائسڈ ہو جاتا ہے تو اس میں بین الاقوامی لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں رہتی۔ اسلام جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ نگیشن پر نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے نبیوں کو سر کا تاج مانتا ہے، سارے کتابوں کو تسلیم کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی بنیاد جو ہے وہ ایکسیپٹنس پر ہے،
اس وجہ سے اس میں تعصب کی دیوار کھڑی نہیں ہوتی، تو اس میں عالمی لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کو آخری دین قرار دے کے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے دین اسلام میں نے پسند کر لیا ہے اور یہ قیامت تک کے لیے اچھا حضرت، یہ جو ایمان ہے باقی کتب پہ اور باقی رسل پہ، یہ اس حد تک ہے نا کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے وہ تو پھر ہم صرف قرآن ہی کی مانتے ہیں۔ ایمان ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک ویلڈ کرنسی کینسل ہو جائے، ویلڈ کرنسی جب کینسل ہو جاتی ہے تو وہ مارکیٹ میں چلتی نہیں ہے، لیکن اس کو جعلی کوئی نہیں کہتا۔ اچھا، وہ نئی کرنسی میں کنورٹ ہو کر آپ کو بینک سے مل جائے گی، تو ایسی سمجھیں کہ یہ نیا دین، ہمارا دین جب آیا تو پہلی کینسل ہو گئی، لیکن وہ اپنے وقت میں بالکل صحیح تھی۔ حضرت کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ کالز کرتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھیے کہ مختصر کال ہو اور جتنے کم سے کم سوال آپ کر سکیں وہ کریں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی پورا۔ امین چودھری صاحب ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام امین صاحب۔ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی، فرمائیے۔ ہلو جی جی آواز آ رہی ہے امین صاحب، آپ کی سوال کیا ہے آپ کا؟ ہلو 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 جاوید صاحب مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اچھا آپ دوبارہ کال کیجئے پلیز۔ ہلو جی جی دوبارہ کال کر لیں۔ اچھا حضرت، ایک اور بڑا آج کل بڑے زور و شور سے یہ بات کی جاتی ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام اپنے آپ کو سب سے افضل اس کے جو ماننے والے ہیں اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، ان میں رواداری نہیں ہے، اور یہ بہت ہی شدت سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں کہ مسلمان بالکل کسی کو برداشت نہیں کرتے اور ان میں رواداری بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ یہ سوال آپ کا وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے یہ سوال، اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک مسکنسیپشن ہے، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ اسلام اپنے جو دوسرے مذہب والوں کو جو برداشت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ اپنے دامن رحمت میں تمام انسانیت کو محیط ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھیں تو ان کو اپنے زمانے میں 4 طرح کے طبقات سے سامنا ہوا تھا۔ ایک کفار و مشرکین تھے، دوسرے یہود تھے، تیسرے نصارہ تھے، اور چوتھے منافقین۔ آپ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مصائب کے پہاڑ توڑے، آپ کو جسمانی اور آپ کو ذہنی کیسی اذیتیں دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا؟ رواداری، محبت، الفت، امن، عاشقی، حسن اخلاق، اور خود قرآن کریم بھی عدل و انصاف، حسن اخلاق کا یہ تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان بالکل برداشت نہیں کرتے ان کے جو خلاف لوگ ہیں یا جو اسلام کو نہیں مانتے، تو یہ بالکل غلط ہے اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، کہ اسلام تو سارے مذاہب کا گلدستہ ہے، اس لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی مانتا ہے۔ اچھا حضرت ایک کال ہے ناصر رشید صاحب ورجینیا سے۔ جی السلام علیکم ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ دجال اور یاجوج ماجوج کیا حقیقت میں آئیں گے یا ایک سمبولک ہے یہ سارا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو دنیا میں نہیں ہے کیا ان کا حج بدل ہو سکتا ہے؟ اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا ناصر صاحب۔ تھینک یو۔ ہاں، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو صحیح احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ دجال کا ظہور بھی ہوگا قرب قیامت میں، بلکہ قرب قیامت کی بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ظہور دجال ہے، اور یاجوج ماجوج اس کا ذکر تو باقاعدہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، تو یاجوج ماجوج بھی ظاہر ہوں گے۔ اور باقی حج بدل کے جو مسئلے کا تعلق ہے، تو جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اگر وہ وصیت کر کے نہیں مرے ہیں تو آپ حضرات اگر ان کی طرف سے حج بدل کرنا چاہتے ہیں تو آپ تبرن ان کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں، اور ان کے حق میں نفلی حج بدل قبول ہو جائے گا۔ اچھا حضرت، میں یہ جو سوال جو انہوں نے بھی کیا تھا یاجوج ماجوج خاص طور پہ، تو یہ لوگ ابھی ہیں اس وقت کیا ان کا ظہور ہونا ہے؟ ظہور ہونا ابھی موجود ہے۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی دیوار ہے اس کے پیچھے ہیں اور اس کو چاٹ رہے ہیں، اور شام کو وہ ختم ہونے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اگلے دن شروع کریں گے، تو اگلے دن پھر وہ نئے سرے سے شروع کریں، تو یہ ایسی کہانی ہے؟ احادیث طیبہ میں ہے کہ وہ دیوار حضرت ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے وقت کے عادل بادشاہ تھے انہوں نے بنائی تھی،
اور اس کے پیچھے وہ موجود ہیں، کیونکہ وہ لوکل جو دیہات ہوتے تھے وہاں وہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ یہ چائنیز کے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا کہ وہ جو دیواریں چین ہے یاجوج ماجوج ہی سارے؟ نہیں، وہ اوجل ہے، وہ اوجل ہے۔ اصل میں نسل تو وہی ہے، کیونکہ وہ منگول، تاتار اور ترک، یہ وہ ان میں تھے۔ ترک جو ایک قوم ہے، ان ترکوں کی اصل میں وہ فوج ہے، یہ یاجوج ماجوج۔ حضرت ایک کالر ہیں اور مسز مرزا کوئن سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے بات کرنی تھی۔ ایک میرا سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ میرے بیٹے نے کتا رکھا ہوا ہے گھر میں، گھر کے اندر نہیں رکھا ہوا، گھر کے باہر رہتا ہے وہ۔ تو وہ شام کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ آوازیں نکالنے شروع ہوتا ہے، جیسے عجیب سی رو رہا ہو جیسے۔ لوگ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہوتا، مطلب کتا پتہ نہیں کیوں آوازیں نکالتا ہے، شاید کوئی اچھا ہی نہیں ہوتی اس میں۔ تو مجھے اس بارے میں پتہ کرنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ مطلب کیا اس کو کوئی اس کی ہے، کوئی خاص بات ہوتی ہے اس وجہ سے یہ آوازیں نکالتا ہے، یا کوئی مطلب ٹھیک نہیں ہے یا کیا؟ جی تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اصل بات ایک تو یہ ہے کہ کتا جی گھر میں، جی اور دوسرا وہ خیر جو وہ کتا ہوگا تو آوازیں تو نکالے گا ہی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں کتا رکھنے کی اجازت نہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ گھر سے باہر ہے۔ نہیں، وہ جو احاطہ جو بھی ہے وہ گھر کی چار دیواری جو ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ چار دیواری کے اندر ہی ہوگا، چار دیواری کی سے باہر تو نہیں ہوگا۔ تو چار دیواری کا جو احاطہ ہے اس کے اندر اگر ہے تو گھر کے اندر ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے، لا تدخلوا ملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر کے اندر جو کتا ہو اور تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کھیت کی حفاظت کے لیے اگر وہ کتا رکھا گیا ہے تو اس میں گنجائش ہے، اور اگر لیکن محدثین کی حفاظت کے لیے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ وہ جو کھیت کی حفاظت کے لیے بھی کتا رکھا ہے وہاں رحمت کے فرشتے بہرحال نہیں آئیں گے، لیکن جواز ہو جائے گا اپنی کھیت کی حفاظت یا اسی طریقے سے اپنی ریوڑ کی حفاظت، بکریوں کی ریوڑ کی حفاظت۔ حضرت یہ فرمائیے کہ اب قرآن میں سورہ کہف میں بڑا ذکر ہے کہ وہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اور جہاں ان کا ذکر آتا ہے ساتھ میں ان کے کتے کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ نیک لوگ تھے اور ان کے ساتھ